نورستان کا سلطان فرید اپنی انصاف پسندی اور دانائی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی مہرین۔ حسن کے ساتھ شاید نہایت ذہین بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی صرف ایسے شخص سے کرے گا جو عقل، ہمت اور اچھے کردار میں سب سے بہتر ہو۔ یہ خبر سن کر کئی شہزادے، امیر زادے اور بہادر سپاہی مال پہنچے، مگر کوئی بھی سلطان کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ انہی دنوں ایک غریب مگر تعلیم یافتہ نوجوان حمزہ نورستان پہنچا۔ اس نے ساری زندگی کتابوں، بزرگوں اور سفر سے علم حاصل کیا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی مگر اعتماد اور حکمت بے شمار تھی۔ دربار میں پہنچ کر حمزہ نے سلطان سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی امتحان دینا چاہتا ہوں۔ سلطان نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ پہلا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے جو صبح 4 ٹانگوں پر چلتی ہے، دوپہر میں 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے ادب سے جواب دیا، یہ انسان ہے، بچپن میں رینگتا ہے، جوانی میں 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا لیتا ہے۔ سلطان خوش ہو گیا اور پورے دربار نے تالیاں بجائی۔ کچھ دیر بعد دوسرا سوال کیا گیا، ایسی کون سی دولت ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، جتنی بانٹو اتنی بڑھتی ہے اور انسان کو ہمیشہ امیر رکھتی ہے؟ حمزہ نے بغیر سوچے جواب دیا، وہ ہے علم۔ علم انسان کی اصل دولت ہے۔ سلطان نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ اب تیسرا سوال آیا، وہ کون سی طاقت ہے جو پتھر کو توڑ سکتی ہے، لوہے کو پگھلا سکتی ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتی؟ یہ سوال سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ حمزہ نے کافی دیر غور کیا۔ اس نے ہوا، آگ کے شعلوں اور طوفان کے بارے میں سوچا۔ پھر اس نے جواب دیا، وہ ہوا ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر آگ کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ لوہا بھی پگھل جاتا ہے اور طوفان چٹانوں تک کو بدل دیتا ہے۔ سلطان بہت خوش ہوا اور اعلان کیا کہ حمزہ تینوں سوال میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن وزیر کامران کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ خود اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، صرف سوالوں سے جواب دینا کافی نہیں، ایک آخری امتحان بھی ہونا چاہیے۔ سلطان نے پوچھا، کیسا امتحان؟ شمال کے سیاہ پہاڑوں کے پیچھے ایک پراسرار وادی ہے، وہاں ایک سچ دکھانے والی جادوئی آئینہ موجود ہے۔ جو شخص وہ آئینہ لے آئے وہی واقعی اسے شادی کا حقدار ہوگا۔ سلطان نے کچھ دیر بعد سوچ کر یہ شرط مان لی۔ اگلی صبح حمزہ اپنی سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے ایک زخمی ہرن کی جان بچائی، ایک بوڑھے مسافر کو کھانا کھلایا اور ایک اندھے فقیر کو دریا پار کرایا۔ کسی نے بھی اسے اپنا تعارف نہیں بتایا مگر ہر نیکی کا صلہ اسے بعد میں ملنے والا تھا۔ چند دن بعد وہ سیاہ وادی میں پہنچا جہاں عجیب آوازیں، خطرناک جانور اور گھنا اندھیرا تھا۔ وادی کے درمیان ایک روشن غار تھی، وہاں بابا نور نامی ایک پراسرار محافظ موجود تھا۔ اس نے کہا، یہ آئینہ طاقت سے نہیں کردار سے ملتا ہے۔ پھر اس نے حمزہ کے سامنے اس کی تمام خوف، غرور اور لالچ کی صورتیں پیدا کر دی۔ حمزہ نے تلوار اٹھائی، نہ غصہ کیا۔ اس نے کیا، میں اپنی انا کو چھوڑتا ہوں کیونکہ انسان کی سب سے بڑی فتح اپنی نفس پر ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی تمام دعائیں ختم ہو گیا۔ بابا نور نے مسکرا کر جادو آئینہ حمزہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف وزیر کامران مال میں شہزادی کی یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حمزہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے خود اقتدار حاصل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا، لیکن عین دربار کے دن حمزہ واپس آ گیا۔ سلطان نے سب کے سامنے آئینہ کھولا۔ جیسے ہی وزیر آئینے میں دیکھا، اس کا اصلی چہرہ ظاہر ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دل میں حسد، دھوکہ اور اقتدار کی بھوک ہے۔ وزیر کے تمام راز کھل گئے۔ سلطان نے فوراً اس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے اور ہر مشکل میں سچائی کا ساتھ دیتا ہے، آخر کار کامیابی اس کی قدم چومتی ہے۔